السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 142۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مبعوث فرمایا۔ آئیے آج کے اس مختصر سے درس میں آپ لوگوں کے سامنے ریاکاری یہ نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اس موضوع پر چند باتیں بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین تو مجھے حق بیان کرنے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسلامی بھائیو، ریا یہ اخلاص کے منافی ہے اور یہ نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اعمال صالحہ کو ضائع و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کی کمائی ہوئی نیکیوں کو یہ پل بھر میں برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک قرار دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4204 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بما هو اخوف عندي من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں، وہ خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ خوفناک ہے؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک الخفی ان یقوم الرجل یصلی ویزین صلاته لما یری من نظر رجل، کہ آدمی، اس سے مراد یہ ہے کہ شرک خفی ہے، آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اسے معلوم چل جائے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بنانے لگتا ہے، یعنی اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے، لمبی نمازیں پڑھنے لگتا ہے تاکہ وہ آدمی اس کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا اس حدیث میں غور کرے کہ ریاکاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی قرار دیا۔ شرک خفی پوشیدہ شرک، کیونکہ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، انسان کی نیت سے ہوتا ہے، اور نیت کا معاملہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم کیا سوچتے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، اسے کوئی نہیں بتا سکتا سوائے رب العالمین کے۔ تو لہذا انسان یہ سوچ کر کہ آدمی مجھے دیکھ رہا، میں اپنی نمازیں خوبصورت بنا لوں، لمبی نمازیں پڑھنے لگوں، تو اسے شرک خفی قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صرف نمازی کا مثال دیا ہے کہ ایک نمازی نماز پڑھتے ہوئے اپنی نماز کو خوبصورت بنائے تاکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لہذا یہ مثال دوسرے اعمال میں بھی آپ فٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نیک عمل ہو جس کو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے خوبصورت کرنے لگے، مزین کرنے لگے، گویا کہ وہ شرک خفی ہے۔ یعنی زکوٰۃ دیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ معاشرے کے لوگ
ہمیں مالدار کہے۔ روزے رکھنے لگے اس نیت سے کہ محلے کے لوگ مجھے روزے دار کہے، سخی بن جائے، خرچ کرنے والا بن جائے، صدقہ و خیرات کرنے والا بن جائے، تاکہ معاشرے میں ان کی شہرت ہو، لوگ ان کی عزت کرے۔ تو یہ شرک خفی ہے۔ اب آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا ہے۔ نبی المکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریا، شرک اصغر سے مراد ریا ہے، ریاکاری ہے، دکھانا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان اللہ یقول عز وجل لاصحاب ذلك یوم القیامت اذا جاز الناس، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے عملوں کا بدلہ دے گا، اذهبوا الى الذين يراؤون في الدنيا، تو ریاکار حضرات سے کہے گا تم ان کے پاس چلے جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں یہ اعمال کرتے تھے، تو فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، تو تم دیکھو کہ آج تمہیں وہ کوئی بدلہ دے سکتا ہے کہ نہیں۔ یعنی اس حدیث میں غور کریں، اگر ہم کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن نیک عملوں کو ہم تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے۔ ہم نے نمازیں پڑھی تھی، ہم نے روزے رکھے تھے، زکوٰۃ دیے تھے، حج بھی کیے تھے، لیکن آج ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو کیوں؟ ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے وہ عمل کیا تھا، کسی کی تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ کام کیا تھا، کسی سے قریب تر ہونے کے لیے وہ کام کیا تھا، دنیا طلبی کے لیے وہ کام کیا تھا، اس لیے اس کا کوئی بدلہ اللہ رب العالمین کل قیامت میں نہیں دے گا۔ غور کیجئے، اس کی طرف بھیج دے گا، اور اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو آخرت میں کوئی چیز نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ آپ کے حق میں کوئی سفارش تک نہیں کرے گا۔ والدین ہو، پورے رشتہ دار ہو، کنبے قبیلوں ہو، اس دن اپنے اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کے لیے بھی وہ گوارا تک نہیں کریں گے۔ اب آئیے، ریاکاری یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے میرے بھائی، ریاکاری یہ منافقین کی صفت ہے۔ منافقین لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آ جاتے، منافقین لوگوں کو دکھانے کے لیے جنگ میں چلے جاتے، منافقین لوگوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ دے دیتے، منافقین صدقہ و خیرات کر دیتے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ دوسرے مسلمان بھی ان کو اپنے جیسا مسلمان تصور کرے، اپنا جیسا مومن سمجھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 142 میں فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافقین اللہ رب العالمین سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دھوکے کا بدلہ دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی ہی کاہلی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بڑی سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا ہے، بہت کم۔ یعنی نماز میں کھڑے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار نہیں، دعاؤں کو نہیں پڑھتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ کہہ سکتے نماز میں وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفت بیان کی کہ نماز اسی لیے پڑھتے تھے لوگوں کو دکھائے کہ ہم بھی نمازی ہیں، ہم بھی روزے دار ہیں، روزے اسی لیے رکھتے تھے۔ میرے بھائی، ہم ریاکاری سے اپنے اعمال کو بچائیں، ورنہ آخرت کے دن بہت افسوس کریں گے، پچھتانا پڑے گا کہ نیک اعمال ہی نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری،
तरक्तुहु व शिरकहु। रवाह मुस्लिम, हदीस नंबर 2985। इस हदीस में गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मैं तमाम शरीकों से सबसे ज्यादा शिर्क से बेजार हूं। कोई शख्स ऐसा नेक अमल करे जिसमें वो मेरे साथ किसी और को शरीक करता है, किसी और को पार्टनर बनाता है, तो मैं उस इंसान को और उसके अमल को छोड़ देता हूं। अल्लाहु अकबर। अगर हमने कोई अमल किया लोगों को दिखाने के लिए मेरे भाई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अमल को कबूल नहीं करेगा। और इस बात को भी याद रखिए, कयामत के दिन जिन 3 लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम को सबसे पहले भड़काएगा, वो रियाकार हजरात होंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहले शहीद को लाया जाएगा। शहीद से अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, तूने मेरे लिए क्या किया? शहीद एतराफ करेगा, मानेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने तेरे रास्ते में जिहाद की, अपने माल को भी खर्च कर डाला और जान भी दे दी। इसी तरीके से दूसरा आदमी आलिम दीन और कारी कुरान को लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा उनसे, तूने मेरे लिए क्या किया? वो शख्स एतराफ करेगा, रब्बुल आलमीन तूने मुझे इल्म दिया था, किताबुल्लाह की तालीम दी, मैंने खुद उस पर अमल किया, बच्चों को सिखाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहेगा, तू झूठ बोल रहा है। तीसरा शख्स लाया जाएगा जो सखी होगा, यानी माल खर्च करने वाला होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपनी नियामत यानी माल को याद दिलाएगा। वो शख्स एतराफ करेगा कि तूने मुझे माल दिया था, मैंने फला जगह पर खर्च किया, फला मस्जिद में लगाया, ज़कात का माल बराबर मैं निकालता रहा, गरीब लोगों पर मैं खर्च करता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, तू झूठ कहता है, तूने सिर्फ शोहरत के लिए, रियाकारी के लिए खर्च किया था। तीनों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा, फरिश्तों से कहेगा, इनको चेहरों के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए, आमीन। देखिए, एक मुजाहिद जो जिहाद में शहीद हो जाता है, एक आलिम दीन कारिउल कुरान जो जिंदगी भर बच्चों को दीन की तालीम दिया, एक मालदार आदमी जो अपना माल खर्च किया लेकिन जन्नत में नहीं जा सका, वजह कि उसने अपने अमल में रियाकारी को शामिल कर लिया, उसने लोगों से शोहरत के लिए काम किया। तो मेरे भाई, हम और आप तसव्वुर करें, सोचें कि अगर हमारे अमाल में भी रिया शामिल हो जाए, दिखावा आ जाए, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में हमारे अमलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा? हरगिज नहीं करेगा। लिहाजा अपने अमलों को पाक रखें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दरमियान शिर्क चोटी के चाल से भी ज्यादा मख्फी होगा। लिहाजा मैं तुम्हें एक दुआ बताता हूं, अगर तुम लोग इसको पढ़ते रहोगे तो बड़े शिर्क और छोटे शिर्क से तुम अपने आप को महफूज कर लोगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलम व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। या अल्लाह, मैं जानबूझकर तेरे साथ शिर्क करने से पनाह मांगता हूं। अगर ला इल्मी में ना जानते हुए शिर्क हो जाए तो मैं तुझसे बख्शिश का तलबगार हूं। लिहाजा इस दुआ को हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से पढ़ना चाहिए। तो लिहाजा आज के दर्स का खुलासा ये है कि कोई भी नेक अमल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए। इसमें किसी इंसान को दिखाना मकसूद ना हो, किसी बड़े शख्स की शोहरत के लिए ना हो, दुनिया कमाई के लिए हमारे आमाल ना हो, बल्कि आखिरत के लिए होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन तो हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन तो हमें नेक आमाल की तौफीक दे और हमारे अमलों को रियाकारी से महफूज फरमा। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।